اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام سید الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ورحمۃ اللہ علی موالیہم ومحبیہم وشیعاتہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، ماہ مبارک رمضان میں خداوند کریم کی توفیق سے ہم سورہ مبارکہ مومنون کے مطالب پر غور کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے والی آیات مومنین کے اوصاف اور ان کی بہترین اخروی جزا کا ذکر آیات میں موجود تھا، اور ان کی صفوں میں شامل ہونے کے شوق کو اجاگر کیا گیا تھا۔ اس مقام پر جو آج سے آیات شروع ہو رہی ہے، ان آیات میں قرآن در حقیقت انسان کو عالم النفس کی سیر کروا رہا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا ہے۔ یہ انسان کی خلقت کی پہلی انسان جو بے پناہ قابلیتوں اور صلاحیتوں کا مالک ہے، رفعت کا حامل ہے کہ اشرف المخلوقات اور افضل موجودات کا ترہ ہے، اس بے قیمت مٹی سے بنا ہے۔ وہ مٹی جو بے اہمیت ہونے میں ضرب المثل ہے، پہلی بنتا ہے اور پھر خون سے نطفہ بن جاتا ہے۔ اس طرح زمین کا خلاصہ یہ ہوا کہ نباتات، زمین نباتات، اور نباتات سے خون کی شکل میں، اور خون کا خلاصہ نطفے کی شکل میں آتا ہے۔ پھر اس نطفے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اس نطفے سے انسان بنتا ہے، خلق ہوتا ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ پر نطفہ بنا دیا۔ یہ مٹی سے نکالے گئے اس خلاصے کو نطفہ قرار دیا۔ یہاں قرار مکین جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر، اس سے مراد ہے رحم مادر، ماں کا رحم، جس میں اس نطفے کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ قرار مکین یعنی ہر امن، وہ پر امن قیام گاہ کہہ کر اللہ نے جو اس قرار مکین کو لفظ کو استعمال کیا ہے، یعنی پر امن قیام گاہ کہہ کر انسانی جسم میں اس کی خاص حیثیت اور وہ مقام جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رحم انسانی جسم میں ایک محفوظ ترین مقام پر واقع ہے۔ ایک طرف ریڑھ کی ہڈی کا مضبوط ستون ہے، ایک طرف پیٹ کے تہہ بتہ پردے ہیں، اور ایک طرف بازو کی حفاظت،
اور رحم مادر میں نطفے کو ہر قسم کی آسائش فراہم ہوتی ہے، وہاں پہ جس چیز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ملتی ہے۔ جب نطفہ رحم کے پردے سے رحم کی طرف روانہ ہو جاتا ہے تو اپنے رحم اپنے آنے والے اس مہمان کے لیے قالین بچھا دیتا ہے، جس پر یہ مہمان رونق افروز ہوتا ہے، اور تعجب کا مقام یہ ہے کہ یہی قالین اس کے لیے دسترخوان بھی ہے، جس سے مہمان کی ضرورت کی غذا بھی فراہم ہوتی ہے۔ ہمارے لیے قابل تصور نہیں ہے کہ ایک چیز فرش کا کام بھی دے اور ساتھ غذا بھی فراہم کرے۔ ہماری دنیا میں ایسا قرار مکین دیکھنے میں نہیں آتا ہے، اور ایسا قرار مکین کہیں ہماری دنیا میں نہیں ملتا ہے۔ اس کے بعد نطفے کے تعجب انگیز اور ہوشربا مختلف مراحل اور خلقت کی مختلف صورتیں جو انسان کی دسترس سے باہر ہیں، یکے بعد دیگرے اس پرامن قیام گاہ میں وقوع پذیر ہوتے ہیں، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ پھر ہم نے نطفے کو لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو بوٹی کی شکل دی، پھر بوٹی سے ہڈیاں بنا دی، اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا۔ بس بابرکت ہے جو سب سے بہترین خالق ہے۔ نطفے کے مرحلے سمیت 6 مختلف مراحل تشکیل پاتے ہیں جب انسان کی خلقت ہوتی ہے اور وہ انسان بنتا ہے۔ نطفے سے لے کر آخر تک 6 مختلف مراحل سے گزرتا ہے، جن میں ہر ایک بجائے خود ایک حیرت انگیز عالم ہے، جو عجائبات کا مجموعہ ہے۔ اور آج کے ترقی یافتہ دور میں جنین شناس جس پر گہری تحقیق کر رہے ہیں اور بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن جس زمانے میں قرآن مجید نے انسانی جنین کی خلقت کے عجوبے کا انکشاف کیا تھا، اس وقت سائنسی ترقی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اور علل و شرائع میں ایک روایت ہے، علل و شرائع کے اندر چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ انسانی دیت کے 6 حصے کیوں مقرر کیے گئے ہیں، اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی تخلیق کے 6 مراحل ہیں۔ انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں وہ 6 قسم کے 6 مراحل ہیں۔ امام سے عرض کیا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شراب پیتا ہے اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں بالکل یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ تو راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا آخر 40 دن ہی کیوں، کم و بیش کیوں نہیں ہے؟ امام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی تخلیق کے ہر مرحلے میں 40 دن تک رہتا ہے۔ نطفے کی حالت میں 40 دن تک رہتا ہے، پھر علقے کی شکل اختیار کرتا ہے، تو اس علقے کی شکل میں اس حالت میں بھی وہ 40 دن تک رہتا ہے، پھر مضغے کی شکل اختیار کرتا ہے، اور یہ مضغے کی شکل بھی 40 دن تک وہ اسی حالت میں رہتا ہے، اور جب کوئی شراب پیتا ہے تو وہ بھی اس کے مثانے میں 40 دن تک رہتی ہے۔ اسی لیے شراب پینے والے کی 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اور حضرت لقمان جو اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں کہ تمہیں رزق کے لیے اس ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے جس نے تمہیں شکم مادر میں روزی فراہم کی تھی اور تجھے گرمی اور سردی سے بھی بچایا تھا۔ یعنی اس نے اس طرح رزق کا انتظام کیا اس پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر اور رحم کے اندر بھی۔ نطفے سے لے کر بچے کی پیدائش تک 6 حالتیں ہیں، تو اسی ہر حالت کے لیے
اسی لیے ہر حالت کے لیے جدا جدا ایک دیت بھی ہے۔ نطفے کی دیت 20 دینار ہے اور 1 دینار کا وزن 3.5 گرام ہے۔ 20 دینار کا وزن 70 گرام بنتا ہے۔ علقے کی دیت 40 دینار ہے جس کا وزن 140 گرام بنتا ہے، اور مضغے کی دیت 60 دینار ہے جس کا وزن 210 گرام بنتا ہے۔ اور اس کے بعد ہڈی کی شکل ہوتی ہے تو ہڈی کی دیت جو ہے وہ 80 دینار ہے۔ اب 80 دینار کا جو وزن ہے وہ 280 گرام بنتا ہے، اور جب ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا جاتا ہے تو اس کی دیت 100 دینار ہے جس کا وزن 350 گرام بنتا ہے۔ اور جب روح داخل ہو جاتی ہے اور کامل الخلقت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی دیت کامل ہو جاتی ہے۔ اور کامل دیت جو نر کے لیے ہے وہ 1000 دینار جس کا وزن 3500 گرام بنتا ہے، اور مادہ کے لیے 500 دینار ہے جس کا وزن 1750 گرام بنتا ہے۔ 10 دینار 35 گرام تقریباً 3 تولے سونا بنتا ہے، اور 10 دینار کا 3 تولے کا آج کل کے دور میں بھی، آج کل کے زمانے میں بھی 1 اونٹ خریدا جا سکتا ہے، اور 1000 دینار کا 100 اونٹ بنتا ہے۔ جس طرح کے روایات میں احادیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ 100 اونٹ دیت ہوتی ہے ایک مرد کے لیے، اور 50 اونٹ دیت ہے ایک خاتون کے لیے۔ تو یہ دیت کے ایک جو وزن شریعت مقدس میں اور روایات کے اندر معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، یہ ایک اس کا ایک طریقہ تھا کہ نطفے کی دیت، پھر علقہ کی دیت، پھر مضغہ کی دیت، پھر اس کے بعد مضغے کے بعد یہ انسان کی پیٹ کے اندر ہڈی بنتی ہے اور اس کی دیت ہے، اور پھر اس کے بعد ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا جاتا ہے، اس کی دیت ہے، اور اس کے بعد پھر اس بچے کے اندر روح پیدا کی جاتی ہے اور اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ جب روح پھونکی جاتی ہے تو اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے ثم انشأنا خلقا آخر، اس کے بعد یہ جنین عالم حیات میں قدم رکھتا ہے۔ اس خلق آخر کے ساتھ ایک مختصر کائنات وجود میں آتی ہے۔ اس کائنات کا پر اسرار ترین راز حیات وجود میں آتی ہے۔ حیات اللہ کا عظیم معجزہ ہے، قدرت کی حیرت انگیز کرشمہ سازی ہے، اور کائنات کے ذرہ ذرہ سے بے ساختہ یہ آواز اور یہ نعرہ بلند ہوتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ وہ خدا جو خلق کرنے والوں میں بہترین خلق کرنے والا ہے، وہ بہت عظیم ہے۔ بے شک رحم مادر میں تاریکی کے پردوں کے اندر حقیر پانی کے قطرے سے اتنی عمدہ، خوبصورت اور عجیب و غریب کمالات کی حامل تصویر بنانے کا بے مثال اور کمال لائق صد تحسین و آفرین ہے۔ اس حقیر موجود میں اتنی قابلیتیں اور صلاحیتیں بھر دینے والا علم و حکمت کا حامل لائق ستائش و تحسین ہے۔ یہاں پر ضمنی طور پر یہ بھی بیان ہو جانا چاہیے کہ خالق مادہ خلق سے، اور اس کا مطلب بنتا ہے ماپنا، پیمائش کرنا۔ عرب لوگ جب چمڑے کو کاٹنے کے لیے ماپتے ہیں تو اس کے لیے خلق کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ خلقت میں چونکہ پیمائش اور ناپ تول کا عمل دخل ہے، لہذا اس پر خلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ احسن الخالقین جو اضافت کے ساتھ، اضافت کی ترکیب کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو یہ ترکیب ذہنوں میں ایک سوال جنم دیتی ہے کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا خالق ہے جو ان میں سے سب سے بہتر خلق کرنے والا ہے؟ جیسا کہ تفویض کا باطل عقیدہ رکھنے والے لوگ اپنے عقیدے کی صحت پر استدلال کیا کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اور بھی خالق اور رازق ہے، البتہ اللہ بہتر خالق اور بہتر رازق ہے۔
تو اس شبے کا جواب یہ ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی خالق اور رازق نہیں ہے، کیونکہ خالق و رازق کے حقیقی معنی عدم سے نکال کر وجود میں لانا ہے، اور اللہ کسی چیز کو خلق کرتے ہیں ہوئے اس کی اصل اور مادہ اور شکل و صورت دو کو خلق کرتا ہے. جیسا کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے جو خطبہ فدق ارشاد فرمایا، اس میں پہلے جملے جو بی بی کے تھے جو حمد خدا میں ہیں، اس میں بی بی کا ایک جملہ یہ ہے کہ اس اللہ کی حمد ہے کہ جس کو خلق کرنے کے لیے کسی مٹیریل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو اللہ کو کسی چیز کو خلق کرنے کے لیے مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ عدم سے وجود میں لاتا ہے. جبکہ انسان کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے تو پہلے موجود مواد کو استعمال کرتا ہے اور پھر اس کے بعد کوئی نئی شکل اس کی بناتا ہے. مثلا تعمیراتی مواد، ریت اور مٹی اور پتھر وغیرہ سے عمارتیں بناتا ہے، اور اسی طرح لوہے اور دیگر دھاتوں سے کاریں، بسیں یا مشینیں یا دیگر چیزیں بنا لیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی خلقت اور پیدا کرنا لامتناہی اور غیر محدود ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. اللہ خالق کل شیء، جبکہ انسان محدود پیمانے پر ایجادات کرتا ہے. اور عدم سے وجود میں لانا، یہ اللہ کے علاوہ اس پر کوئی بھی قادر نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ارشاد خداوندی ہے کہ حال من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے ایسا جو زمین اور آسمان سے روزی بھی دیتا ہو اور خالق بھی ہو. اسی طرح قل اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے. اس آیت کے ذیل میں حضرت علامہ مجلسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت انبیاء کی طرف پیدا کرنے کی نسبت کے دینے کو عدم جواز پر دلالت کرتی ہے، اور یہاں خالقین اور رازقین کے مجازی معنی مراد لینے پڑیں گے. اللہ احسن المقدرین و احسن الصانعین، یا پھر اس آیت کی یہ تعویل ہوگی کہ جن خود ساختہ معبودوں کو کفار اور مشرکین خالق اور رازق تسلیم کرتے ہیں، ان کے مقابل کہا جا رہا ہے کہ اللہ ان سب سے بہتر خالق اور رازق ہے. اور جب اللہ بہتر خالق اور رازق ہے تو پھر افضل اور اعلیٰ کو چھوڑ کر مفضول کے دامن سے وابستہ ہونا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے. بہرحال خلاق عالم کا تمام کائنات پیدا کرنے کے باوجود انسان کی خلقت کے سوا کسی مقام پر اپنی تعریف نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمام کائنات کی تخلیق کا شاہکار حضرت انسان ہے جو اشرف المخلوقات ہے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان کی خلقت کے مختلف مراحل اور مواقع بیان کرنے کے بعد پھر پروردگار عالم نے فتبارک اللہ احسن الخالقین اپنے آپ کو کہا ہے. اور دعا ہے خداوند کریم کی بارگاہ میں کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں اس ماہ میں جتنے لوگ جہنم سے آزاد ہوئے ہیں، پروردگار ہم سب کو، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام اور تمام مومنین کو ان میں شامل فرمائے.